وزیر اعظم نے 10 مئی کی صبح نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس طلب کیا تو ایٹمی حملے کے خدشات لاحق ہونے پر واشنگٹن سے سیز فائر میں مدد کی درخواست کی گئی۔ کیا واقعی معاملات اس نہج پر تھے کہ پاکستان کو ایٹمی ڈیٹرنس کے استعمال کا سوچنا پڑا؟ دیکھیے، ایٹمی ڈیٹرنس جو ہے وہ تو ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، اور ایٹمی ڈیٹرنس ہی کو انہوں نے ڈسٹرب کیا، تو انہوں نے اس چیز کو کیٹر فار کیا ہوا تھا، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ایک لمیٹڈ وار ان سے کریں گے، اور ہم نوبت وہاں تک نہیں لے کے جائیں گے کہ ایٹمی اثاثوں کا استعمال جو ہے وہ قابل عمل ہو۔ جی، تو یہ بہت دیر سے ان کی خام خیالی ہے کہ نیوکلیر کیپیبلٹی ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہے ایک لمیٹڈ وار کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کا یہ لمیٹڈ وار کا کانسیپٹس اور ریمیننگ ود ان دا تھریش ہولڈ، یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ اب وار جو ہے جس کی سپیس آپ لمیٹڈ وار کے نام پہ رکھ رہے ہیں، اس کی سپیس اب ختم ہو گئی ہے، بیکاز اس میں اٹ از ناٹ یونیلیٹرل، اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو۔ تو اگر آپ وار شروع کریں گے تو پھر ختم کرنے کی آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگی، اور جو لمیٹڈ وار ہے وہ کب ان لمیٹڈ ہو جائے ون از ناٹ شیور، لہٰذا ہماری طرف مت آنا۔ So despite the strategic deterrence، انہوں نے یہ مس ایڈونچر کیا، اور لیکن وہاں تک نوبت ہی نہیں آئی، اور ابھی صرف ہمارا ایک ڈیفینسو رسپانس گیا، اور فرسٹ فیز صرف گیا تھا ہمارے اوفینسو کا، کہ وہ بھاگتے ہوئے یو ایس کے پاس پہنچے اور یو ایس نے ان کو ریسکیو کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس نے انڈیا کو ہم سے بچایا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو اس پہ تو میں یہ کہوں گا، اور جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے بڑا میچور اور کریڈیبلٹی کے ساتھ ایمرج ہوا ہے، اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کو تسلیم اس طریقے سے کرنا پڑا ہے، our effectiveness with all our sense of responsibility۔ تو ہم بھی پھر ابھی جبکہ سیز فائر ہو چکا ہوا ہے تو ہم بھی ابھی نیوکلیر کی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر ابھی کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا سر، اس جنگ سے پہلے جو ایک حالات نظر آ رہے تھے اس سے لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے بھارت پاکستان کو مقبوضہ کشمیر سمجھ رہا ہے، امریکہ پاکستان کو افغانستان سمجھ رہا ہے، اور اسرائیل پاکستان کو فلسطین سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک دن کی جو مختصر جنگ تھی اس سے یقیناً ان سب کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ یہ آج سے نہیں، ہمیں بڑی دیر سے انڈرمائن کرتے آ رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد انہوں نے ہمارا نیریٹو بائی نہیں کیا، ہماری سیکریفائسز اس طریقے سے ایکنالج نہیں کی، اور خود اتنا جو ہے کمزور طریقے سے اور فلاڈ آپریشنز کیے افغانستان میں، اینڈ آف کورس دے ور ڈیفیٹڈ۔ تو انہوں نے ہمیں تھرو آؤٹ انڈرمائن اور ڈو مور اور یہ وہ اس طریقے سے کرتے رہے ہیں۔ تو ان کو اصل میں ہم کتنے سگنیفیکنٹ ہیں، کتنے اسٹرانگ ہیں، ہمارے ود ان دا کنٹری کیا بانڈیجز ہیں، کیا یونٹی ہے، کیا یونیسو ہیں، اور ہماری جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، جو ہمارا ٹریننگ ہے، اور جو ہماری انٹیگریشن ہے، ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا ان کو۔ بالکل۔ اور میرے خیال میں ہم نے ساری خام خیالیاں آج ختم کر دی ہیں، اور الحمدللہ جنگ ہماری فتح اللہ تعالیٰ کی۔ تو ابھی یہ نہ تو کشمیر ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے اپنی اسٹریٹجک بیلنس جو ہے وہ بھی ہم نے ریسٹور کر لیا ہے، اسٹریٹجک ڈیٹرنس ریسٹور کر لیا اور اپنے زور بازو پہ کیے۔ بالکل تو بالکل۔ نہ ہم افغانستان ہیں نہ ہم غزہ ہیں، تو وی ہیو پٹ دیم ٹو ری تھنکنگ۔ یقین کیجئے کہ یہ جو نیو نارمل بنانا چاہ رہے تھے نا،
کہ جب اپنے کوئی کوریوگراف کریں ٹیررسٹ ایکٹ ہو تو یہ ہم پہ چڑھائی کر دیں. ہم نے ان کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ یہ آئندہ اس طریقے کی کوئی چیز نہ کریں. یہ نیو نارمل جو بنانا چاہ رہے تھے نا, ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے اور ہم نے نیو پریسیڈنٹ کریٹ کیا ہے جس سے ابھی یہ بھی سیکھیں گے اور بلکہ پوری دنیا سیکھے گی کہ یار یہ پاکستان نے کیا ہے, کیسے کیا ہے کہ یہ کتنی بڑی پاور کو چند گھنٹوں میں ہی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اپنا اسکیپ روٹ دیکھنا پڑا اور ڈھونڈنا پڑا. اچھا سر, افغانستان سے دراندازی, ایران سے فضائی حملے کی طرح اس بار بھارت کے آپریشن سندور پر بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک اور بھرپور رد عمل دیا, جبکہ ماضی میں اس حوالے سے کمپرومائزڈ والی ایک جو سچویشن وہ رہی ہے. پاکستان کی خوشحالی خود مختاری کے لیے یہ دو ٹوک رد عمل کتنا ضروری ہے, جبکہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں ہوتا ہے؟ دیکھیے, پاکستان ڈیفینسو موڈ والا ملک نہیں ہے. پاکستان نہ ڈر بے خوف شیروں اور دلیروں کی قوم ہے, اور پاکستان ٹھیک ہے کچھ کمزوریاں ہیں لیکن ہم بحیثیت قوم بہت مضبوط اور مربوط ہیں. اور یہی جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ دنیا میں تھی, تو وہی تو چیز ہم نے آلٹر کر دی ہے ابھی. We have altered the world's perception about ourselves, اور by way of our choice ہم نے اپنے زور بازو پہ یہ ان کی تھنکنگ کو چینج کیا ہے. اینڈ جس طریقے سے یہ پہلے ہمیں سمجھتے تھے, اب ان کو صحیح سمجھنا پڑے گا. ہمیں ان کو صحیح سمجھنا پڑے گا کہ ہم اسٹریٹجیکلی اور ہر لحاظ سے کس طرح کا ملک ہیں, اور نو نانسنس جو ہم نے ابھی ڈسپلے کیا ہے اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ جو ہم نے ایک طرح کا ہم ری ایمرج ہوئے ہیں اور ود اے نیو ریلیونس, تو اب دنیا جو ہے ہماری طرف کسی اور انداز میں دیکھے گی, اور جب کسی اور انداز میں دیکھے گی تو دیٹ ول بی ایکچولی این اپرچونٹی ٹو رائز. اور ہمیں بھی اس طریقے سے پھر جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے اکنامکلی اور ہر فیلڈ میں پھر جو ہے بائی وے آف کوآپریشن ہم نے آگے جانا ہے, لیکن قومی غیرت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر. اچھا, یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی. اس جنگ سے پہلے ان کا رویہ کچھ مختلف تھا, اور لیکن اس جنگ کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھارت کے خلاف پاکستان کی جنگی مہارت, جنگی منصوبہ بندی اور ہتھیاروں کے بہترین اور بروقت استعمال پر کافی حیران بھی ہے, اس کا اعتراف بھی کر رہا ہے. یہ ان ایکسپیکٹڈ سرپرائز تھا ان کے لیے؟ میم, انٹرسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس کے, اور اس ملک کی آؤٹ لک کو ہی جو میڈیا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جو پچھلا سوال تھا آپ کا کہ پاکستان کو وہ کیسے سمجھتے تھے, تو 10 مئی سے پہلے جس طرح سمجھتے تھے تو میڈیا بھی ہمیں اسی طریقے سے سمجھتا تھا, اسی طریقے سے پروجیکٹ کرتا تھا, اسی طریقے سے نیریٹیوز بناتا تھا. تو پھر وہ انڈیا کے اندر کے میڈیا سے بھی فیڈ بیک بہت لیتا تھا. ایسے ہی. تو اب دیکھیے کہ پوری دنیا کی آؤٹ لک ہم نے آلٹر کر دی, تو آبویسلی ان کے میڈیا نے بھی آلٹر ہونا تھا. جی. تو اگر باقی ممالک ان کی لیڈرشپ جو ہے جو ان کی آؤٹ لک ہوگی تو وہ ان کے میڈیا میں نظر آئے گی. پھر جو بھارتی میڈیا نے جس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے, جس جھوٹ کے پلندے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کیری کیا ہے, وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے. تو انٹرنیشنل میڈیا obviously like the world وہ سرپرائز ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. They are in fact surprised and shocked. They are under awe کہ ہوا کیسے. تو ان کو
मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी जो है वो उनको इंडिया से नहीं मिली, और फिर जो इंडिया जिन चीज़ों को झूठा साबित करता रहा, वो इंटरनेशनल मीडिया ने फिर उन चीज़ों को वैलिडेट किया और दुनिया को सही वाली तस्वीर दिखाई। तो आई थिंक पाकिस्तान has surprised anyone and everyone, particularly those who miscalculated, जिनके सर को खुमार चढ़ा हुआ था, जिनको जो है काउंटर वेट टू चाइना बनाया जा रहा था, वो उनका जो खुमार है वो टूटा है इसमें। उनका जो एक जो फ्रॉन है ना वक्त का, उसको हमने गले से पकड़ लिया और फिर वो अपने आप को छुड़ाने के लिए फिर भागा वो। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे।